الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الأعجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم، الدين ما شرع والأمر ما قضى، الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. الحمد لله جل وعلا، وصلى الله تعالى وسلم على النبي المصطفى ورسوله المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اكتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال الله جل جلاله: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقوام ويدعو به آخرون، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میری طبیعت بھی وہی ہے جو حضرت مفتی صاحب کی طبیعت ہے کہ لوگوں نے جتنی عبادت ضروری تھی کر لی، اب اس کو جو گارنشنگ کرتے ہیں، فنشنگ کرتے ہیں، وہ بس اتنی ہو کہ جس سے اصل چیز کے اندر اگر حسن پیدا ہو سکتا ہے تو ہو جائے، اتنا اضافہ نہ ہو کہ اصل چیز کہیں کھو جائے، گم ہو جائے اور اس کا مقصد لوگوں سے اوجھل ہو جائے. تو وہی 10-15 منٹ بات کرنی ہے، زیادہ بات حضرت نے فرما لی تو آپ کو سمجھاتے بھی ہیں. زندگی آپ کی حضرت کے ساتھ گزری ہے، اللہ ان کو صحت کاملہ نصیب فرمائے اور تا دیر دین مستقیم کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے. بہرحال رمضان مبارک ہے، اخیر اشرا ہے. اللہ رب العزت نے پہلے دن سے رمضان اور قرآن کو ساتھ جوڑا. شہر رمضان الذی انزل فیہ، اور یہ 2-3 آیات میں دیکھ رہا تھا تفسیر صبح، عجیب مناسبت ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ایک بات. دوسری بات، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تیسری بات، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب کتاب آئی ہے رمضان میں، اور رمضان میں اللہ نے اتاری ہے ھدی للناس. اور یہ جو رمضان بذات خود ہے، اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تمہیں تقوی مل جائے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت سے پر ہے. ایک بات تو بس میں عادت یہ رمضان میں 3 ہی باتیں سمجھانے کی کوشش کیا کرتا ہوں، ہر درس میں، ہر بیان میں، ہر تقریر میں، کہ اگر یہ 3 باتیں آپ کی سمجھ میں آ جاتی ہیں تو رمضان کا مقصد نظروں کے سامنے ہوگا. تھوڑی سی محنت کر کے آپ منزل تک پہنچ جائیں گے. ایک بات تو رمضان کسے کہتے ہیں، دوسری بات روزے کا مقصد کیا ہے، رمضان کا مقصد کیا ہے، تیسری بات اللہ کا کوئی حکم بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اس کے اندر بھی اللہ نے کوئی حکمت رکھی ہے. اور یہ 3 باتیں سمجھو اور ایک خلاصہ کلام 10-15 منٹ میں بس فارغ دو. پہلی بات یہ ہے، کیونکہ قرآن کو اللہ نے جوڑا رمضان کے ساتھ، اور آج 25ویں شب ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں. یہ رمضان کیا ہے؟ اب یہ رمضان کہتے ہیں یہ رمض سے نکلا ہے، رمض سے نکلا. میں کوئی مصطلحات اس میں نہیں بولوں گا کہ آپ پریشان. رمض سے نکلا ہے. رمض کہتے جلانے والا، جھلسانے والا، مٹا دینے. عربوں نے نام رکھا تو موسم کے اعتبار سے بڑا سخت موسم تھا، شریعت نے اس کو باقی رکھا. یہ وہ موسم ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کی گناہوں کو جلا دیتے. جیسے دیکھو فائر چیمبر ہے، بھٹی جس میں گندے کڑوے لوہے کو ڈالا جاتا ہے تو وہ اس کے اوپر کی میل جل جاتی ہے، وہ کندن بن جاتا ہے. یہی رمضان ہے کہ اس میں گندا لتھڑا ہوا انسان 11 مہینوں کا آتا ہے،
وہ ہلکی پھلکی عبادت روزمرہ کی کرتا ہے، اللہ اس کو بڑا چڑھا کے 70 گنا زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور واللہ یضاعف لمن یشاء اور اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جس کو چاہے اللہ بغیر گنے چنے، اللہ کے خزانوں میں کمی تھوڑی ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا رمضان ملا تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا وہ جس کو رمضان ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو معنی یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ سے اپنے گناہ بخشوانے ہیں، جس میں اللہ کو راضی کرنا ہے، پچھلا کھاتا سارا نل کرنا ہے۔ یہ رمضان کا معنی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون۔ جب میں 3 آیتوں کی مناسبت آپ کو بتا رہا تھا، ھدی للناس، قرآن ہدایت بن کے آیا رمضان، روزہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی مل جائے، اور قرآن آیا ھدی للمتقین، ہدایت سے تو پر ہے، انسانیت کے لیے ہدایت لے کے آیا ہے، لیکن ہدایت یافتہ یا ہدایت لینے والے، اس کا تحمل کرنے والے متقین ہیں۔ اب ہر جگہ تقوی ہی تقوی، متقین ہی متقین، تو ہم تو عجمی لوگ ہیں، ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ مت تقوی یہ کیا ہوتا ہے؟ تو عربی لغت میں تقوی کا مطلب ہوتا ہے سیانت، بچنا، اپنے آپ کو بچانا، محفوظ کرنا۔ اصطلاح شرع میں تقوی کہتے ہیں ہر اس چیز سے بچنا جو انسان کو آخرت کے اعتبار سے تکلیف دے۔ یہ اصطلاح شرع میں تقوی کی تعریف ہے، ہر اس چیز سے بچنا جو انسان کو آخرت کے اعتبار سے تکلیف دینے والی ہے، چاہے وہ عبادات میں ہے، چاہے وہ عقائد میں ہے، چاہے وہ معاملات میں ہے۔ کوئی ایسی بات جو شریعت کے قانون سے، قاعدے سے متصادم ہے، وہ تقوی کے خلاف ہے، اس سے بچنا تقوی کہلاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ بن جبل سے پوچھا، یہ جلال سیوطی کی کتاب میں تو ہے، اور میرے آج سے وہ اس میں دیکھا تھا، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ حضرت نے روایت میں دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا معاذ بن جبل سے، مت تقوی، یہ تقوی کیا ہوتا ہے؟ حضرت معاذ نے فرمایا، امیر المومنین، آپ کبھی ایسے راستے سے گزریں جہاں ہر طرف جھاڑیاں ہوں، کانٹے ہی کانٹے ہوں، چھاؤ ہی چھاؤ ہوں، کبھی گزرے ہیں؟ کہا جی بڑی دفعہ، عرب میں تو ایسی بڑی زمینیں پڑی ہیں۔ تو کیسے گزرے؟ کہ میں نے اپنے دامن کو سمیٹا، کپڑوں کو لپیٹا، اور ہر قدم پہ آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھ کے چلتا رہا کہ کہیں میرا کپڑا کسی کانٹے میں اٹک نہ۔ تو کہا یہی تقوی ہے، اسی کو تقوی کہتے ہیں، اسی طرز پہ زندگی گزارنا یہ تقوی کہلاتا ہے۔ میں اور اس کو آسان کر دیتا ہوں، اکثر یہاں بھی ہوتی رہی ہے گفتگو، اور میں اس کی ڈیفینیشن تقوی کی یوں بتاتا ہوں۔ تقوی کہتے ہیں اللہ کے حکموں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اپنی مرضی سے پورا کرنے کا جذبہ انسان میں پیدا ہو جائے، یہ تقوی ہے۔ اپنے اندر مولوی صاحب کے کہنے پہ نہیں، تبلیغ والے پکڑ لیں وہ نہیں، مجاہدین کے ہتھے چڑھ گیا وہ نہیں، درس سن لیا وہ نہیں، کوئی بیان سن لیا وہ نہیں، نہیں، برادری کی دیکھا دیکھی نہیں، اپنے اندر سے آواز آئے، میں اللہ کی مانوں گا، میں اللہ کے رسول کی طرز پہ مانوں گا۔ جب یہ صلاحیت اندر میں پیدا ہو جائے، اللہ کیا کہتے ہیں؟ لا یخافون لومۃ لائم، تم نہیں لڑتے ہو تو اللہ کیا کرے گا؟ اللہ ایک اور قوم کو لے کے آئے گا، یحبونہم ویحبون، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ وہ ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ کے بارے میں کسی کی کوئی پرواہ کوئی نہیں، اللہ کا حکم ہے بات ختم، اللہ کے نبی کا طریقہ ہے بات ختم، نہ وہ برادری کو دیکھیں، نہ وہ کنبے کو دیکھیں، نہ وہ قبیلے کو دیکھیں، وہ میرے اللہ کا حکم ہے، تمہیں پسند ہو نہ ہو، میرے نبی کا طریقہ ہے، تمہاری تہذیب کے خلاف ہو موافق ہو یا مخالف۔ ہمارے ہاں کیونکہ شہر ہے، ایبٹ چھوٹا سا شہر ہے، لوگوں کے چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، اکثر شادیوں کے پروگرام تو شادی حال میں ہوتے ہیں، تو آپ لوگ ماشاءاللہ ہم ہی لوگ ہی آگے رہنے والے، ہمارے لوگوں کی علماء سے عقیدت بہت زیادہ ہو، محبت بہت زیادہ ہو۔ تو ہمارے ایک دوست سے قیصر، وہ 3-4 مہینے پہلے سے میری بچی کا نکاح بھی آپ نے پڑھانا، نکاح بھی آپ نے پڑھانا،
اور جہاں بچی کا رشتہ ہوا وہ بلوچ صاحب خالد محمود سومرو صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے عزیز تھے رشتہ دار۔ میں نے کہا بھائی میں شادی حال میں نکاح پڑھانے کے لیے نہیں جاؤں گا، مسجد میں آ جائیں، میں کوئی مسئلہ نہیں، سارا انتظام کروں گا۔ شادی حال میں میرے لیے مسئلہ ہوتا ہے، میں مصروفات بھی 3-4 گھنٹے بیٹھنا پڑتا ہے اور بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو ہم سے برداشت نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جو آپ کہیں گے ویسا ہو۔ اب بیچارے کہہ تو دیتے ہیں جوش ایمانی میں۔ جب ہم وہاں چلے گئے شادی حال میں، پھر میں نے نکاح پڑھایا، نکاح پڑھا کے میں اٹھنے لگا تو فیروز صاحب نے پکڑا، کھانے کے بغیر تو نہیں چھوڑتے۔ میں کہا میاں ہم سیدھا سادہ بغیر مسالوں کے کھاتے ہیں اور ٹائم پہ کھاتے ہیں، آپ کا کھانا پتہ نہیں کب کھلے گا، اور جس ترتیب سے آپ کھلا رہے ہو ایسے تو ہم کھائیں گے نہیں۔ یعنی آپ کیسے کھائیں گے؟ ہم زمین پہ بیٹھ کے کھائیں گے، تو مسئلہ کوئی نہیں۔ اور جیسے ہی کھانا کھلا تو اس نے حال والوں سے کہا مجھے دری بچھاؤ، چٹائی بچھائی گئی۔ اب جب میں بیٹھا تو میرے ساتھ داڑھیوں والے، سفید داڑھیوں والے، ان کے سارے بزرگ وہ آ کے دری پہ، اب جو غریب پتلون میں ہیں وہ ہمیں نیچے بیٹھا ہوا دیکھ کے کہا کرسیوں پہ کوئی بیٹھ سکتے، وہ بڑی مشکل سے زمین پہ بیٹھے۔ تو ان کے اپنے رشتہ دار ہنستے ہوئے مولوی صاحب دیکھے ولا یخافون لومۃ لائم، جو اللہ کے رسول کی مانتے اللہ اس کو عزت عطا فرماتے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، ولا یخافون لومۃ لائم، تقویٰ یہ ہے کہ آپ اللہ کے معاملے میں کسی کو نہ دیکھیں، آپ اللہ کے رسول کے معاملے میں کسی کو نہ دیکھیں، اور روزے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جائے۔ دیکھو اپنا نفس چاہتا ہے نا، بھوک لگی ہے اور زبردست گرما گرم بریانی گھر میں پک رہی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، 17 گھنٹے کا گرمی کا روزہ ہے، اور وہ انسان کا حلق کانٹے چبھ رہے ہیں، خشک ہو رہا، دل چاہ رہا، ٹھنڈی روح افزا گھر میں بن رہی ہے، تیار ہے، فریج میں پڑی ہوئی، کوئی نہیں روکنے والا، ایک اللہ کا حکم ہے اور اندر کا ارادہ ہے کہ میں اللہ کی مانوں گا، میں اللہ کی مانوں گا۔ سارا دسترخوان لگا ہوا ہے، وہ کہیں پہلے اذان دے دیتے ہیں، سائرن بجا دیتے ہیں، مسلمان عام مسلمان کی بات کا، وہ بھی گھڑی دیکھ رہا، وقت نہیں ہوا، نقشے کو دیکھتے 2 منٹ اوپر ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، پہلے روزہ نہیں کھولوں گا، میرے اللہ کا حکم پورا ہو جائے، میرے نبی کا طریقہ پورا ہو جائے، اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ اور یہ مقصد ہے روزے کا، یہ مقصد ہے روزے کا، اس کو حاصل کرنا ہے۔ تیسری بات، روزے کی حکمت کیا ہے؟ اللہ نے کوئی چیز بھی بغیر حکمت کے کوئی حکم نہیں دیا۔ شاہ صاحب حجت اللہ البالغہ کے مقدمے میں مثال ہے، حجت اللہ البالغہ یہ حکم الاحکامات والمیات ہے، یہ اس پہ لکھی ہوئی شاہ صاحب کی کتاب ہے، انہوں نے جمع کی یہ ساری باتیں، احکام کی حکمت ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو بنایا 4 چیزوں سے، 4 بیسک ایلیمنٹس ہیں جس سے انسان کا جسم بنا، وہ کیا ہے؟ آگ ہے، پانی ہے، ہوا ہے، مٹی ہے۔ اللہ انسان کو ان 4 چیزوں سے بنایا، ان 4 چیزوں میں 4 خامیاں ہیں، 4 بری خصلتیں وہ انسان میں آ گئی خلقت کے اعتبار سے، اس میں اور آپ قصوروار نہیں ہیں، وہ جبلی خلقتاً ہمارے اندر آ گئی۔ اللہ نے اس 4 بیماریوں کو توڑنے کے لیے 4 اینٹی بایوٹکس دیے، 4 دوائیاں اللہ نے دی، 4 علاج اللہ نے عطا فرمائے۔ اللہ انسان کو بنایا آگ سے، آگ کی صفت علو، تکبر، انسان بنا متکبر، وہ کہتا میرے جیسا کون ہے، وہ جتنا اللہ نے مجھے دیا، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرا کمال ہے، میرے بھائی کے پاس کیوں نہیں ہے، رشتہ داروں کے پاس، دیکھو میرا کمال، یہی کہا تھا نا قارون نے، قارون موسیٰ علیہ السلام کو تو بھی میرا رشتہ دار ہے، تو بھی میرے جیسا ہے، تیرے پاس کیوں نہیں ہے، میرے پاس ہے نا، اللہ کا دیا وہ نہیں ہے، میرا کمال ہے۔ اور فرعونیوں نے کیا؟ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ، انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا۔ انسان خلقت کے اعتبار سے متکبر ہے۔ اللہ نے حکم دیا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو۔ دیکھو آپ ابھی نماز میں کھڑے تھے تو دونوں ہاتھ آپ کے بندھے ہوتے کہ نہیں؟ یہ عاجزی کی بہترین علامت ہے کہ نہیں؟ آپ رکوع میں 20 رکعتوں میں 20 دفعہ جھکے کہ نہیں؟ آپ نے پیشانی 40 دفعہ زمین پر رگڑی کہ نہیں؟ یہ عملی اللہ مشقت کرا رہے ہیں، مشق کرا رہے ہیں، حقیقت بتا رہے ہیں، دعوت فکر ہے نماز، تیری یہ حیثیت ہے، دن میں 5 دفعہ تو پیشانیاں رگڑتا ہے، پھر کائے کو زمین میں اکڑ کے چلتا، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، تو پہاڑ کی بلندیوں کو پہنچ سکتا، تیرا کوئی حق نہیں، تیرا یہ مقام ہے جس کے سامنے تو سر بسجود ہے، تکبر اسی کی چادر ہے،
یہ اس کا حق ہے اور کسی کا نہیں. تو تکبر کو توڑنے کے لیے اللہ نے علاج دیا نماز. دوسری چیز اللہ انسان کو بنا مٹی سے. مٹی کی صفت بخل، کنجوسی. انسان بنا بخیل، کنجوس. دمڑی جائے چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، پیسہ جائے تو جان جاتی ہے. اللہ نے حکم دیا آتوا الزکاۃ، زکات دو. سال کے بعد 2.5% دو. مما رزقناہم ینفقون، جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں سے تم کو خرچ کرتے رہنا پڑے گا. یہ زکات کا حکم ہے. ہماری خلقت، جبلت، تخلیق کے اندر جو کمی آئی ہے کنجوسی کی، جو بری خصلت ہے، اس کو توڑنے کے لیے دیتے رہو دیتے رہو. اللہ کے نبی نے فرمایا بچوں کے ہاتھ سے صدقہ دلوایا کرو، بچوں کے ہاتھ سے خیرات کروایا کرو. اور فرمایا کسی بچے کی طرف سے قربانی کروا رہے اس کو سامنے کھڑا کر کے قربانی کرواؤ. عورت کی قربانی وہ کھڑا ہو کے دیکھے، اس کے سامنے قربانی ہو. کیوں؟ عادت پڑے اللہ کے نام پہ دینے کی. اندر کی کمزوری، کنجوسی، مکھی چوسی وہ ختم ہو جائے اندر سے. تیسری چیز اللہ انسان کو بنا ہے ہوا سے. ہوا کی صفت کیا ہے؟ ریا، دکھلاوا. تو ہر انسان چاہتا ہے، میں چاہتا ہوں آپ دیکھیں میری کوالٹیز کو دیکھیں، میری خصوصیات کو دیکھیں، میرے کمالات کو دیکھیں، پھر میرے نام کے ڈنکے بجیں، میرے نام کے بڑے بڑے اشتہارات لگیں. ہر ایک کے اندر یہ خلقت کے اعتبار سے یہ کمی پائی جاتی ہے. اللہ نے حکم دیا للہ علی الناس حج البیت. پوری کائنات سے 20 لاکھ کبھی 30 لاکھ انسان وہ میدان عرفات میں، منی میں، مزدلفہ میں، حرم میں جمع. ایک ہی لباس ہے، کوئی امتیاز نہیں، ایک ہی لباس ہے. زبان کا کلمہ اور نعرہ بھی ایک ہے. وہ 18,000 قسم کی زبانیں بولنے والے سب کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک. سب کی زبان سے ایک ہی کلمہ نکل رہا. اللہ نے ساری امتیازات کو مٹا کے ریا کی جڑ کاٹ دی. یہاں تربیت ہو رہی ہے کہ تم نے اللہ کو دکھانا ہے، تم نے اللہ کو دکھانا ہے. قرآن نے شروع میں کہا بالآخرۃ ہم یوقنون، تمہارا یقین آخرت پہ ہو. تم نے اللہ کو دینا ہے اور اللہ ہی سے لینا ہے. اور چوتھی چیز اللہ نے انسان کو بنایا پانی سے. پانی کی صفت کیا ہے؟ کہ اس کی کوئی صفت نہیں. پانی کی تعریف کیا ہے؟ کہ اس کی کوئی تعریف نہیں ہے. ہم فقہ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں پانی کے اوصاف ثلاثہ. کیا ہوتا ہے؟ اس کی کوئی خوشبو نہیں، اس کا کوئی رنگ نہیں، اس کا کوئی ذائقہ نہیں. جب یہ 3 وصف ہیں تو پانی ہے. جب اس میں اور کوئی رنگ آیا تو پانی نہیں، ذائقہ آیا تو پانی نہیں، خوشبو آئی تو پانی نہیں. پانی بے رنگ، بے بو اور بے مزہ ہوتا ہے. اور پھر پانی کا کمال دیکھو، جس رنگ کے برتن میں ڈالو ویسا ہو جائے، جس سائز کے برتن میں ڈالو ویسا ہو جائے، جس حجم اور کثافت کے برتن میں ڈالو ویسا ہو جائے. علیحدہ کرو تو جدا ہو جائے، ملا دو تو مل جائے. یہ پانی ہے کہ اس کی اپنی کوئی حالت نہیں، غیر مستقل مزاج ہے. پانی کے اثر سے انسان بنا غیر مستقل مزاج. خلق الانسان هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. یہ غیر مستقل مزاج ہے، یہ پھریرا ہے. جب 4 پیسے آ جاتے ہیں تو کپڑوں سے باہر ہو جاتا ہے. جوانی آتی ہے، جوانی آتی ہے تو پھر کپڑوں سے باہر ہو جاتا ہے. اور جب بڑھاپا آ جاتا ہے اس کو آ کے ستانا شروع کرتا ہے. منکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. یہ دیکھو هو الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. یہی اللہ ہے جو اپنا آپ بتلا رہا ہے، جو اپنا آپ بتلا رہا ہے کہ ہمیشہ کی طاقت اس اللہ کی ہے، ہمیشہ کی حکومت اس اللہ کی ہے، ہمیشہ کی قدرت اس اللہ کی ہے، ہمیشہ کی حیات اس اللہ کی ہے. اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اما عائشہ فرماتی ہیں جب سے میں نے اللہ کے نبی کی موت دیکھی ہے، میں نے اللہ کے نبی کا درد دیکھا ہے، میں نے اپنے محبوب کی تکلیفیں دیکھی ہیں، مجھے کسی کا مرنا لگتا ہی کوئی نہیں، کسی کی موت لگتی کوئی نہیں. جب اس اللہ کے حبیب پہ تکلیفیں آ سکتی ہے. وَكَانَ رِجْلَاهُ لَتَخُطَّانِ عَلَى الْأَرْضِ. آپ جب آخری نماز کے لیے مسجد گئے، آپ کا ایک ہاتھ عباس کے کندھے پہ، ایک ہاتھ علی کے کندھے پہ. وَكَانَ رِجْلَاهُ لَتَخُطَّانِ عَلَى الْأَرْضِ. آپ کے پاؤں مبارک زمین پہ ٹکتے نہیں تھے، گھسٹتے چلتے چلے جا رہے. فَفِي إِظْهَارُ الْعَبَدِيَّةِ. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ بندے ہیں، عبد ہے، معبود نہیں ہے. محبوب ضرور ہے، معبود نہیں ہے. تو میرے بھائیو، انسان پانی سے بن گیا تو غیر مستقل مزاج بنا.
اللہ نے کہا کتب علیکم الصیام اتموا الصیام الی اللیل، صبح سے لے کے شام تک 17 گھنٹے، کبھی 16.5 گھنٹے، وہ یورپ میں دیکھو 20 اور 21 گھنٹے کا روزہ ہے۔ تو کیا ہے کہ سب کچھ دستیاب ہے، ساری ضروریات ہیں، اور چاہت بھی ہے، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، جوانی بھی ہے، نکاح بھی دستیاب ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے کوئی روکنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ڈنڈا لے کے نہیں کھڑا، کوئی پولیس والا، کوئی تمہارے اوپر فوج نہیں کھڑی، تمہیں تمہارے گھر میں کوئی نہیں دیکھنے والا، سب کچھ دستیاب ہے۔ ایک اندر تمہارا اپنا ارادہ ہے، تم اپنے عزم سے اللہ کی ماننے پہ ڈٹے ہوئے نہیں کھاؤں گا۔ یہ دیکھو بوڑھے بزرگ جو بیمار ہیں، جن کو ڈاکٹر کے شوگر کے مریض ہے، کوئی بی پی کا مریض ہے، کوئی ہارٹ کا مریض ہے، ہمیں گاؤں میں دیہات میں 70 80 85 سال کے بزرگ، 100 سال کے بزرگ زبردستی روزے توڑواتے، وہ روزہ نہیں چھوڑتے، نہیں چھوڑتے، ارادہ اتنا مضبوط اور پختہ ہے۔ ہمارے والد صاحب تقریباً 80 کے قریب ہیں، اور شوگر کے بھی بیمار ہیں، دل کی تکلیف بھی ہے، پتے کی بھی ہے، پرسٹیٹ بھی ہے، اور کریٹینائن بھی بڑھ، کیا کیا بیماری ہیں، درجن گولیاں صبح، درجن دوپہر، درجن شام کو، انسولین بھی لگ رہا ہے ساتھ، لیکن اس کے باوجود اس سال ڈاکٹر نے سختی سے کہا کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ نہیں رکھیں گے۔ تو پھر ہم نے محنت سماجت کی، آج تک وہ کبھی روزہ انہوں نے نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ اندر جب وہ عزم پختہ ہو جاتا ہے نا کہ میں اپنے ارادے سے اللہ کی مانوں گا، اللہ کے رسول کی، یہ تو حلال چیزیں، کچھ عرصے کے لیے اللہ نے حلال چیزوں پہ پابندی لگا کے مشق کرائی کہ دیکھو میری مان کے تم نے حلال کو چھوڑ دیا، تو ظالموں میری مان کے حرام کو کیوں نہیں چھوڑتے ہو؟ یہ غیبت ساری زندگی حرام، یہ چغلی حرام، یہ تہمت حرام، یہ سود حرام، یہ زنا حرام، یہ دھوکہ حرام، یہ فریب حرام، یہ ایک لگائی بھجائی کرنا حرام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا گندے لوگ بتاؤں کون سے ہیں؟ گندے لوگ، الا انبئکم باشرارکم، سب سے گندے لوگ بتاؤں کون سے ہیں؟ تو بلا یا رسول اللہ، ارشاد فرمائیے کہ یمشی بالنمیمہ، جو چغلیاں لے کے گھومتے ہیں، جو لوگوں کی شکایتیں لے کے گھومتے ہیں، لوگوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، بھائی کا بھائی کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، چچا کا بھتیجے کے ساتھ، باپ کا بیٹے کے ساتھ، ماں اور بیٹا۔ آج عدالتوں میں جا کے دیکھو کیا ہو رہا، میرا نبی کہہ رہا ہے سب سے گندے لوگ، سب سے غلیظ لوگ وہ کون سے ہیں؟ جو کیا کرتے ہیں؟ یمشون بالنمیمہ، جو چغلیاں کھاتے پھرتے ہیں، لوگوں کی شکایتیں جھگڑے کراتے پھرتے ہیں، یہ سب سے گندے لوگ۔ تو میرے بھائیو، روزے کا حکم آیا استقامت پیدا کرنے کے لیے، مستقل مزاجی پیدا کرنے کے لیے۔ عجیب تماشا ہے، روزہ آ گیا تقوی کے لیے، روزہ آ گیا مستقل مزاجی کے لیے۔ دمون بابا جی مازیگر نفس ہو نزدی نشتلی ہوتا سلام نشی کا ہوئی زنانا غریب زان لئی رہی کچر کی دن نبندی وڑائی بندہ کڑی نزدی نزی بابا جی پوری منظر زان جوڑا کر یا خدا ہے۔ یہ کون سا روزہ ہے؟ عصر کے بعد ایسے بمبر شہر بنے ہوتے، بازار میں تو وہاں جھگڑا، گھر ہے تو وہاں گالم کرو، مار کٹائی، یہ کون سے صبر ہے اور یہ کون سی تربیت اور مشقت ہے؟ یہ روزے کا کون سا مقصد؟ میرے بھائیو بات سنو، آخری بات سنو، خلاصہ ایک کرنا، یہ جو انسان ہے نا یہ 3 چیزوں کا مجموعہ، ایک تو جسم ہے اس کو ہٹا، باقی اس میں 3 چیزیں کیا ہے؟ ایک اس میں نفس ہے، ایک روح ہے اور ایک شیطان ہے۔ 3 چیزیں، روح تو رحمان کی طرف سے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، روح اللہ کی طرف پاکیزہ چیز ہے، نورانی چیز ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا کیا ہے؟ شیطان ہے۔ تو شیطان جیسے رمضان شروع ہوا اللہ نے کہا ان کو پکڑو، ان کے گلے میں توپ ڈالو، کوئی سمندر میں پھینکا، کوئی دریا میں پھینکا، کوئی تربیلا ڈیم میں پھینکا، وہ تو بند ہو گئے، وہ چلے، وہ نہیں ہے، شیطان نہیں ہے۔ اب پیچھے بچا ہے نفس، نفس تو نفس کے التزام اللہ نے کیسے فرمایا؟ حدیث میں جب اللہ نے نفس کو بنایا تو اپنے سامنے کھڑا کیا، اس سے پوچھا من انا من انت، میں کون تو کون؟ اس نے کہا انا انت انت، میں تو اللہ نے کہا انا ربک وانت عبدی، میں تیرا رب تو میری بندی، اس نے کہا انا ربک وانت عبدی، میں تیرا رب تو میری بندی۔ اللہ نے بڑا بدماش ہے، پکڑو اس کو 100 سال کے لیے جہنم میں اتارو، اتارا گیا، 100 سال کے بعد لایا گیا، پھر پوچھا من انا من انت، میں کون تو کون؟ اس نے کہا انا انا انت انت، میں تو، اللہ نے کہا پکڑو اس کو 100 سال زمہریر میں رکھو، ڈبو کے رکھو سردی کے عذاب میں۔ جب وہاں سے نکالا پھر پوچھا من انا من انت، اس نے کہا انا انا انت انت، میں تو۔ پھر اللہ نے فرمایا اس کو 100 سال اس پر بھوک ڈالو، اس پر پیاس ڈالو، اس کی خواہشات پہ قدغن لگاؤ، پابندی لگاؤ 100 سال تک۔ جب
بھوک و پیاس سے نکال کے لایا گیا. پھر اللہ نے پوچھا من انا من انت، اس نے کہا انت ربی و انا عبدک، یا اللہ تو میرا رب، میں تیری بندی ہوں. بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، پیاس برداشت نہیں ہوتی، نفس کو باندھنا ہے تو اس پہ بھوک ڈالو، اس پہ پیاس ڈالو، اس کی خواہشات پہ پابندی لگاؤ. جیسے ہی دل میں خواہش میں تو پوری کر لی، اندر ایک خیال آیا پوری نہیں، روکو. بزرگان دین کہتے ہیں اللہ کا حکم سمجھ کے کرو، نفس کی چاہت پوری نہ کیا کرو. تو پتہ چلے تمہیں کہ تم اللہ کے بندے ہو. تو رمضان شروع ہوا، شیطان بند ہو گیا. نفس 17 گھنٹے اس کو توڑ دیا گیا، روزانہ 17 گھنٹے اس پہ پابندی لگا کے اس کو توڑ دیا. پیچھے بچا ہے انسان. قرآن شریف میں ہے کل قیامت کے دن سارے کہیں گے نا میدان حشر میں، یا اللہ یہ شیطان بڑا بدماش ہے، یہی چور ہے، یہی ڈاکو ہے، اسی نے مجھ سے زنا کرایا، اسی نے مجھ سے چوری کرائی، اسی نے مجھ سے قتل کرایا، اسی نے مجھ سے دھوکہ دلوایا، اسی نے مجھ سے چور بازاری کروائی. ہر آدمی اسی کے اوپر اپنا سارا ملبہ ڈالے گا. شیطان سنے گا، قام خطیبہ، اٹھ کے کھڑا ہوگا بڑا زبردست قسم کا خطیب شیطان. قال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم موعدي وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. شیطان کہے گا وہ ظالموں، میں بدماش ہوں یا تم ہو؟ میں نے تو تمہارے پاس کوئی نبی نہیں بھیجا، میں نے تو کوئی کتاب نہیں بھیجی، کوئی تبلیغ والوں کا مرکز نہیں بنایا، کوئی جماعت نہیں آئی، کوئی مدرسہ نہیں بنایا. اللہ نے 1.25 لاکھ نبی بھیجے، 4 کتابیں بھیجی، 1,40,000 صحابہ دنیا میں پھیلے، علماء، محدثین، مفسرین، فقہاء، تبلیغ والے، جہاد والے، خانقاہ والے، مدرسوں والے، مسجد والے، یہ تمہارے پیچھے گھومتے رہے. تم اللہ کی مان لیتے تو تمہارے پاس سینکڑوں دلائل تھے، تم نے میری مانی بغیر دلیل کے، تو اب میں مجرم ہوں یا تم بڑے مجرم؟ وہاں سے بھی ٹکا سا جواب ملے گا، کوئی حجت نہیں. اب سن لو میری بات، اگر اب بھی رمضان میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو شیطان کے ساتھ بلیم گیم نہیں کھیلنی ہے، نفس کے اوپر نہیں، اپنے اوپر. میں میرے اندر خامی ہے، اس کو درست کرنا ہے. تو بھائی یہ 3 چیزیں ہیں، ان کو سامنے رکھ کے کام کر لو. 2 راتیں، 3 راتیں، 4 راتیں، ان راتوں میں یہ سامنے رکھ کے کام کر لو. اور پچھلے پہر ہم تو اللہ سے مانگتے ہیں اور لوگوں کو بھی ساتھ لگا کے اللہ سے مانگتے ہیں. کوئی اللہ والا بیٹھا ہوگا، کوئی اللہ، ہم نے تو رٹایا سبق سنانا ہے، اندر اس میں کچھ بھی نہیں، جان نہیں، لیکن یہاں بیٹھنے والوں میں اللہ والا کوئی ہوگا. اس کی دل کی ہائے، تڑپ، کسک اللہ کو بھا جائے گی، اللہ پسند کر لے گا، سبھی کا کام بن جائے گا. اٹھا کرو پچھلے پہر. اعتکاف والے بیٹھے ہوتے ہیں، میں جہاں بھی جاتا اپنی مسجد میں ہمارے نوجوان ہیں، میں نے یادوں کو واپس کے بہت زیادہ آ گئے تھے. اللہ خوش رکھے، نوجوانوں میں دین کی بڑی محبت ہوتی ہے. اور اس دن ساتھی نے پوچھا جی رمضان، میں کہا جیسا اس سال گزرا ہے زندگی میں کبھی نہیں، جتنا فرصت والا اس سال گزرا ہے اتنا فرصت والا کر. اور لسٹ بنایا کرو، اللہ سے مانگنے کے لیے لکھ لیا کرو. جیسے بازار جاتے ہو نا لکھ کے، یقین کے ساتھ، جیب میں پیسے ہیں، وہ بڑے مارٹ کھلے ہوئے ہیں، بڑے سٹور ہیں، وہاں سے جا کے خرید کے، اس یقین کے ساتھ لکھا کرو سب کچھ. یا اللہ یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے. ہمارے استاد تھے علامہ ارشد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، گزشتہ دن 1 مہینہ غالباً ہو گیا فوت ہوئے. حضرت فرمایا کرتے تھے وہ اپنی شان کے مطابق اللہ سے مت مانگا کرو، یا اللہ 2,000 دے دے، 10,000 دے دے. یہ کیوں مانگتے ہو؟ اللہ سے مانگو خدایا کروڑوں دے، روز کروڑوں دے. نہ ملا تمہاری عبادت تو لکھی گئی ہے نا. کل قیامت تو اللہ اتنا اجر عطا فرمائیں گے کہ میرے بندے نے مجھ سے وہ 150 اللہ سے نہ مانگا کرو. تمہاری ضرورت اگرچہ 150 ہے، کروڑوں مانگا کرو اللہ سے. دنیا بھی مانگا کرو، آخرت بھی مانگا کرو، اور دل کھول کے مانگا کرو. خدا کے خزانوں میں کنجوسی نہ کیے، اپنے لیے بھی سب کے لیے بھی مانگا کرو. اللہ رب العزت دین کی سمجھ بھی عطا فرمائے، عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. حضرت کی محبت اور شفقت تھی کہ آ کے بیٹھا، اپنا یاد کیا، وہ سبق آپ کے ساتھ دہرا دیا. ہو سکتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا بات سننے والے بیان کرنے والوں سے زیادہ محفوظ کرنے والے ہوتے ہیں، بات سننے والے بتانے اور پڑھانے والوں سے زیادہ اس کی حفاظت کر کے عمل کرنے والے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ میں اللہ کے بندے ہوں گے ایسے جن کے دل کو لگے اور دل کی لگی ہو انہیں، اللہ کی آس ان کے دل میں پیدا ہوئی ہو، کسک ہو، ایک تڑپ ہو، اور ان کی طرف سے ہم سب کا کام بن جائے. باقی مساجد، مدارس، علماء، طلباء، صلحاء، بزرگان دین پوری
دنیا میں بہت پریشان ہے، مدارس کے اوپر بھی ایسے ہی کڑا امتحان ہے جیسے آپ لوگوں کے کاروبار میں۔ ہاں آج دن کو ایک دوست نے پرچی دی، بڑی مطلب بچی کسی غائب آدمی نے لا کے میرے دفتر میں چھوڑ دی، بعد میں مجھے بچوں نے بتایا، تو بڑے مزے کی بات لکھی ہوئی تھی کہ کروڑوں روپے خرچ کر کے مساجد بنا دیتے ہیں، مدارس بنا دیتے ہیں، بلڈنگیں۔ ہماری مسجد میں ابھی کارپیٹ ڈالی، ایک ایک کارپیٹ کی جو صفائی وہ 25-25 ہزار روپے کی، ساؤنڈ سسٹم لگا دیتے ہیں لاکھوں کا، امام صاحب کو 5,000 روپے تنخواہ، وہ بھی جمع نہیں ہوتی ہے، 6,000 روپے تنخواہ۔ تو یہ امام صاحب اللہ کے نبی کا وارث ہے، مصلی کا وارث ہے، وہ آپ سے سوال نہیں کر سکتا ہے۔ ائمہ کا، علماء کا خیال رکھا کرو، یہ خدا کے اہل اور خواص ہیں، اللہ کے گھر کے لوگ ہیں، ان کی خدمت کرو گے اللہ دگنا چگنا عطا فرمائیں گے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل ولا تفعل بنا ما نحن اہل، انک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. یا اللہ ہم سب کو یہاں مل کے آنا، بیٹھنا، بولنا، سننا، قرآن شریف پڑھنا، سننا، سنانا، یہ سب تیری رضا کے لیے تھا مولا۔ ہم عاجز ہیں، ہم فقیر ہیں، ہم کمزور ہیں، ہماری غلطیاں بھی معاف فرما، کمیاں بھی معاف فرما، کوتاہیاں بھی معاف فرما۔ یا اللہ تو خالص و مخلص اپنی ذات کے لیے قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہم بڑے عاجز لوگ ہیں، بڑے کمزور لوگ ہیں، یا اللہ بڑے فقیر لوگ ہیں، بے کس ہیں، بے بس ہیں، کم مایا ہیں۔ یا اللہ تو طاقت والا ہے، تو قدرت والا ہے، مولا تو داتا ہے، تو دستگیر ہے، تو مشکل کشا ہے، تو حاجت روا ہے۔ ہم اپنی ساری ضروریات تیرے دروازے پہ رکھتے ہیں، تیرے سامنے عرضی رکھتے ہیں۔ اے ضرورتیں پوری کرنے والے اللہ، غیب کے خزانوں سے تمام ضروریات پوری فرما۔ اے مشکل کشا اللہ، تمام مشکلات دور فرما۔ اے حاجت روا اللہ، تو دلوں کے حال جانتا ہے، تیرے بندوں میں کیا کیا دلوں میں لیے پھرتے ہیں، کیا کیا ارمان ہیں، کیا کیا الجھنے ہیں، کیا کیا محرومیاں ہیں، تو خوب جانتا ہے میرے مولا۔ تو اپنے خزانوں سے عطا فرما، تو اپنے خزانوں سے عطا فرما۔ یا اللہ اپنے غیروں کے در پہ نہ ڈالنا، غیروں کے حوالے نہ کرنا میرے مولا۔ ہم تیرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے، یا اللہ ہم تیرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے، ہم کسی سے نہیں مانگتے، ہم تجھی سے ہر نماز میں عہد کیا، اب بھی تجھ سے سوال کرتے ہیں، ہمیں غیروں کے سپرد نہ کرنا، اپنے غیر کے حوالے نہ کرنا، ظالموں کے سپرد نہ کرنا، جابروں کے سپرد نہ کرنا، غاصبوں کے سپرد نہ کرنا، بے دینوں کے سپرد نہ کرنا، ایسوں کے حوالے نہ کرنا جن کو نہ تیرا پاس ہو، نہ تیرے نبی کا پاس ہو، نہ تیرے دین کا پاس ہو، نہ تیری کتاب کا خیال ہو، نہ آخرت کا خیال ہو۔ ہمیں ایسے ظالموں سے بچا لینا میرے مولا۔ اے میرے اللہ ہماری عاجزی کو دیکھ، ہماری کمزوری کو دیکھ، ہماری ناتوانی کو دیکھ، ہم میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم تیرے حکموں کو نافذ کریں۔ آئی دیکھنا تیرے بندے پوری دنیا میں پٹ رہے ہیں، یا اللہ میں کشمیر کا رونا رہوں، میں افغانستان کا رونا رہوں، میں فلسطین کا رونا رہوں، یا میں شام کے لاشیں اٹھاؤں، یا میں برما میں ایسے تو کوئی بکریوں کو بھی نہیں کاٹتا جیسے وہاں میرے نبی کی امت سے ہو رہی ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یا اللہ ہمارے ظالم بتوں کے توڑنے پہ شور مچاتے، یہاں بندوں کا قتل عام ہو رہا، یہ دریا اور سمندر یہ بھی لاشوں سے اٹ چکے میرے مولا۔ تیرے بندے بہت کٹ چکے، بہت مٹ چکے، بہت پٹ چکے۔ یا اللہ تو آجا، ہمارے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، ہمارے سروں پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے۔ ہمیں ہمارے نبی نے سکھایا تھا کہ میرے رب سے مانگنا، ہم تو کب سے مانگ رہے میرے مولا، اب تو آجا، اب تو آجا یا اللہ، اب تو آجا، اب تو آجا۔ ہم بہت تڑپ چکے ہیں، وہ دیکھنا کشمیر کی مائیں، وہ لٹ بھی رہی ہیں، پٹ بھی رہی ہیں، وہ افغانستان کے دیندار طلباء اور ان کے بزرگ اور ان کے خاندان کے لوگ، دیکھنا وہ دیکھ ہماری مائیں بہنیں، ان کے ساتھ کیا حشر کر رہے تیرے دشمن۔ اے میرے مولا اب بس، اب ہماری برداشت جواب دے چکی ہے، ہمارے صبر کا دامن چھوٹ رہا ہے، اب تو آجا۔ وہ میرا ایمان ہے، تیرے نبی نے کہا تو رمضان کی ہر رات میں آتا ہے،
تو آگے اعلان کرتے آؤ 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 مانگنے والے ہم آئے میرے مولا، میں روز ہی جرگے لے کے آتا ہوں، آج اتنا بڑا جرگہ لے کے آیا ہوں، یا سفید داڑھی والے بزرگ جن کی سفید بالوں سے تجھے حیا آتی ہے تو ان کی توبہ قبول فرما، یا جوان ہیں جن کی جوانی کی توبہ تجھے بڑی پسند ہے تو ان کی قبول کر لے، یا معصوم بچے ہیں یا پردہ دار میری مائیں بہنیں ہیں، یا اللہ جو روزے داروں کی خدمت کرتی رہی سارا رمضان، یا اللہ ان کے توفیل تو ہمیں معاف فرما دے، تو آجا اپنی مدد کے ساتھ، تو آجا اپنے فوجوں کے ساتھ، تو آجا اپنے لشکروں کے ساتھ، ہم ہار چکے، ہم ہار چکے، ہم بے بس ہو چکے، ہم بے حس ہو چکے میرے مولا، یا اللہ مجھے پتا ہے نا تو ناراض ہے، مجھے پتا ہے نا ہم نے تیری حدود کو پامال کیا، ہم نے بازاروں کو بے حیائی سے بھرا، بے پردگی سے بھرا، عورت کے سر سے دوپٹہ مسلمان بچی کا پردہ اتر گیا، مرد کی آنکھوں سے حیات جاتی رہی، میرے بازار تیری نافرمانی کا گڑھ بنے، میں نے تیرے نام پہ پابندی لگائی، مسجد سے قرآن کی آواز پہ پابندی لگائی، لوگوں کو تیرے گھر حاضری سے روکا، ہاں ہاں میرا سارا معاشرہ مجرم ہے، ہم مجرم ہیں، لیکن ہم اقراری مجرم ہیں میرے مولا معاف فرما۔ تو دنیا والے ظالم بھی اقراری مجرم کے ساتھ نرمی کرتے، لیکن تو نے تو اپنے اوپر رحمت کو لازم قرار دیا ہے میرے مولا، تو نے کہا مانگو نا، تو نے کہا سوال کرو نا، ہم کر رہے ہیں تو سن لے میرے مولا، ہم منا رہے تو مان جا میرے مولا، ہم توبہ کر رہے ہیں تو قبول کر لے میرے مولا، ہم معافیاں مانگ رہے ہیں تو معاف کر دے، ہم صلح کرنے آئے تو صلح کر لے ہم سے، یا اللہ تو ہمیں اپنے دامن میں سمیٹ لے، یا اللہ تو ہمیں اپنے دامن میں سمیٹ لے، دیکھنا پوری دنیا میں چند ایک تیرے بندے ہیں جو کفر کو نچا رہے ہیں، تو ان کی مدد فرما، تو ان کی نصرت فرما، جہاں جہاں محاذ گرم ہے تو مجاہدین کو مضبوطیاں عطا فرما، تو ان کی نصرت فرما، جو ان کے پیچھے کھڑے ہیں ان کے مالوں میں جانوں میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ پوری دنیا میں لوگ تیرے نبی کی دعوت لے کے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ہمارے پاکستان ہے جو اسلام کے نام پہ بنا، یا دیکھنا تیرے گھر میں لوگوں کو بند کر دیا گیا، محصور کر دیا گیا، جو در در کی ٹھوکریں کھاتے، اللہ کے رسول کی بات لے کے چلتے، بے حیائی کے اڈوں کو کھلی چھوٹ ہے، تیرے نام لینے والوں پہ پابندیاں لگا دی، یہ ہمارے ظلم ہیں، تو ہمیں معاف فرما دے، تو ہمیں معاف فرما دے، یہ در در کی ٹھوکریں کھانے والوں کی حفاظت فرما، ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما، ان کے کام میں برکت عطا فرما، یا اللہ پوری دنیا میں علماء، طلباء، مساجد ہے، مدارس ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تیرا قرآن پڑھ رہے پڑھا رہے ہیں، تیری نبی کا فرمان سیکھ رہے ہیں سکھا رہے ہیں، یا اللہ ان کی حفاظت فرمانا، ان کے کام میں برکت عطا فرمانا، جو ان کے معاون ہیں ان کے مالوں جانوں میں برکت عطا فرما، جو محبتیں کرنے والے ان کو اپنا محبوب بنا، جو خدمتیں کرنے والے ان کو کائنات پر مخدوم بنا، اے میرے مولا جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، تیرے دین کی نسبت ہے ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، یہ تیرے نبی کی نسبت ہے، تیرے دین کی نسبت ہے، تیرے بندے بار بار آ کے کہتے اللہ سے دعا کرنا مولوی صاحب، میرا تیرا معاملہ اپنی جگہ، لیکن میرے مولا تیرے نبی کی شان کا واسطہ ہے، اس کی نسبت کا واسطہ ہے، تو اپنے بندوں کے گمان کے مطابق فیصلہ فرما، تو اپنے بندوں کے گمان کے مطابق معاملہ فرما، جتنے لوگ دعاؤں کے لیے گئے تھے سب کے حق میں ساری خیر کی دعائیں قبول فرما، سارے شرور سے حفاظت فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما، نرینہ اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں خدا ان کی اولادوں کو نیک و صالح مطیع و فرما بردار بنا دے، و یا اللہ یا اللہ یا اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بیمار ہیں ہمارے مفتی صاحب سمیت جتنے بزرگ علماء، عام مسلمان مرد عورتیں روحانی جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہیں، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ جو لوگ حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہوئے ان کی بخشش فرما، حاضرین مجلس میں جتنے لوگوں کے والدین زندہ ہیں ان کی صحتوں میں عمروں میں برکتیں عطا فرما، ان کے ساتھ سائے تادیر ہمارے سروں پہ قائم دائم فرما، یا اللہ ان کی خدمت کا حق ادا کرنے کی توفیق
نصیب فرما، ان کو راضی رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ جتنے لوگوں کے والدین حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہوئے ان کی بخشش فرما، ان کے درجات عالیات فرما، ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہمارے خیر کے اعمال میں انہیں شریک فرما، ہمارے برے اعمال کے وبال سے محفوظ و مامون فرما۔ یا اللہ ہم زندوں کو ہدایت عطا فرما، ہم زندوں کو ہدایت عطا فرما، صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ ہے اسلام پہ قائم رکھنا، دین پہ قائم رکھنا، دین والوں کے ساتھ جوڑ کے رکھنا، ان علماء کے سائے میں رکھنا، مسجد مدرسے کے ساتھ جوڑ کے رکھنا۔ اے میرے مولا جب موت دینے کا ارادہ ہو تو ایمان کی دولت دینا۔ یا اللہ مرنا بڑا مشکل کام ہے، ہم تو بڑے عاجز سے لوگ ہیں، بڑے کمزور لوگ ہیں، بڑے بزدل لوگ ہیں۔ یا اللہ موتنا بڑا مشکل کام ہے، تو مدد فرمانا، تو نزے کے عالم میں دستگیری فرمانا، تو وہاں کی ابتلاؤں سے آزمائشوں سے سختیوں سے بچا لینا۔ یا اللہ تو دنیا کی سختیوں کو بھی اٹھا دے، یہاں کی آزمائشوں کو بھی اٹھا دے، یہاں کی بیماریوں کو بھی اٹھا دے، یہاں کی وباؤں کو بھی اٹھا دے۔ یا اللہ تو موت کے امتحانوں سے بچانا۔ تیرے نبی نے فرمایا موت کی بڑی ہچکیاں ہوتی ہیں، بڑی سختیاں ہوتی ہیں، ہم بڑے کمزور ہیں، ہم تو کسی دوسرے کی موت نہ دیکھ سکے، ہمارے اپنے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو مدد فرمانا، تو نصرت فرمانا، تو مدد فرمانا، تو نصرت فرمانا۔ قبر کی گھاٹی بڑی سخت ہے اور ہم لوگ بے عمل ہیں، توشہ کوئی توشہ نہیں ہے۔ یا اللہ قبر کے گڑھے کو پار کرنے کی توفیق نصیب فرمانا، وہاں بھی حفاظت فرمانا، وہاں بھی مدد فرمانا، منکر نکیر کے سوالوں میں یا اللہ ہمت دینا مولا، ایمان کی طاقت اور دولت دینا مولا۔ یا اللہ حشر میں دستگیری فرمانا، وہاں کی سختیوں سے بچا لینا میرے مولا۔ ہم سے ارتباط کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، حشر کے سوے نیزے کے سورج کا کیا عالم ہوگا۔ یا اللہ وہاں کی بے پردگی سے بچا لینا، بے عزتی سے بچا لینا، یا اللہ نامرادی سے بچا لینا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمانا، آپ کی شفاعت مقدر فرمانا۔ یا اللہ اپنے خصوصی فضل و احسان سے جنت الفردوس نصیب فرمانا۔ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں کہ اس کے بلبوتے پہ تجھ سے جنتیں مانگیں، لیکن کیا کریں، تیرے نبی نے سکھایا ہے کہ اللہ سے بڑی بڑی چیزیں مانگا کرو، اپنی حیثیت کے مطابق مت مانگو، اللہ کی شان کے مطابق مانگو۔ ہم تجھ سے تیری شان کے مطابق مانگتے ہیں، تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.